اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، کربلا کے واقعے کے بارے میں آپ سب تو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے یزید کی موت کیسے ہوئی اور اس کی قبر کہاں ہے اور آخر اس کا کیا حال ہوا؟ یہ سب باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف روایت کی روشنی میں، تاریخ کے کتابوں کے حوالے سے اور علماء کے بیانات کے روشنی میں بتائیں گے، اور اس کا خلاصہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھی، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھی، یعنی کہ یہ آپسی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کی بات تھی۔ اگر شخص کی لڑائی ہوتی تو بظاہر یزید جیت گیا تھا، بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے اور یزید تخت و تاج پر قابض ہو گیا، مگر یہ لڑائی نظریات کی تھی اور اس لڑائی میں یزیدیت ہار گئی اور حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ اس لڑائی کے بعد یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے اسی تخت پر تھونک دیا۔ یزید کو ایک شدید بیماری ہو گئی، وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کی بیماری کا یہ حال تھا کہ اس کی آنتڑیاں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ اس میں پیٹ اندر سے جل رہا تھا، پیٹ اندر سے ختم ہو رہا تھا۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اسی کے پیٹ کو اندر سے جلاتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ تو یزید وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ یزید جب اپنی بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میرا اب کچھ بھروسہ نہیں، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے تو اب اس تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوا اور یزید سے کہنے لگا، جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا جو نواسائے رسول کے خون سے آلودہ ہو، اور میں اس تخت پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یزید کی بیماری اور شدید ہو گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے یزید کے سامنے پیش کیے گئے تاکہ یزید کو درد کا احساس نہ ہو سکے اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ اسی نشے کی حالت میں یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہوگا۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسائے رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید گھسیٹتے ہوئے اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا، مگر وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم پامال ہو گیا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید اس طرح بہت ہی ذلت کی موت مرا، جبکہ کربلا میں امام حسین کا روضہ چمکتا ہوا آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ مگر یزید کی قبر کہاں ہے؟ تو یزید کی قبر مضلع دمشق میں ہے۔ یہ جگہ دمشق میں ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، اور اس کوڑے کے نیچے ہی یزید کی قبر ہے۔ نشان بھی نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اسی کوڑے کے نیچے ہی یزید کی قبر ہے۔